قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. سنن الہی در قرآن کریم موضوع گفتگو ہے. سنن سے مراد وہ قوانین، ضوابط و اصول ہیں حیات انسان کے لیے، ہدایت انسان کے لیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور جن کی پیروی انسان نے کرنی ہے. دو قسم کے ضابطے اللہ نے بنائے ہیں. ایک حصہ قوانین الہیہ کا نظام ہستی کے لیے ہے، کل کائنات کے لیے ہے. وہ بھی قوانین الہی پر موجودات نظام ہستی وجود میں آئے ہیں اور قوانین الہی پر ہی اپنے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہیں اور قانون الہی کے مطابق ہی سیر ہستی انجام دے رہے ہیں اور اپنے مقصود خلقت کی طرف گامزن ہیں. انسان بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے ضابطے بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں، اصول، جنہیں اپنا کر انسان نے اپنا مقصود خلقت حاصل کرنا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اصول کائنات، ہدایت کائنات کے اصول اختیاری نہیں ہیں کائنات کے لیے، کہ موجودات نظام ہستی، مخلوقات دیگر، ان کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ ان قوانین کو اپنائیں یا انہیں ترک کر دیں یا ان کے متبادل متضاد قانون پر عمل کریں. دو راستے ان کے لیے نہیں بنائے گئے اور دو راستے ان کے لیے اختیار کرنا ناممکن ہے، چونکہ ہے نہیں متبادل راستہ. ان کے اندر ارادہ نہیں، اختیار نہیں ہے، ترک کی صلاحیت نہیں ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے متبادل راستہ بھی ان کے لیے مقرر نہیں فرمایا. انسان کے لیے یہ دونوں خصوصیات ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے، اس لیے متضاد راہوں میں اس کو رکھا ہے اور اس کے سامنے متضاد راستے ہیں، چونکہ اس نے چننا ہے، انتخاب کرنا ہے. ان اصولوں کو، ان راہوں کو، قواعد کو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، انہیں سنن کہا گیا ہے. سنت کی جمع ہے. طریقے و راستے، ہر راستے کا ایک انجام ہے انسان کے لیے. جو بھی اپنائے گا اسی کے مطابق اس کا انجام ہوگا. اگر نجات کے راہیں ہدایت کی اپناتا ہے، ہدایت پہ پہنچے گا، اور اگر زوال اور ہلاکت کی راہیں اپناتا ہے اس نتیجے پر پہنچے گا. اس کی مثالیں سابقہ امتوں سے دی ہیں قرآن کریم نے، کہ یوں نہیں کہ فقط ایسے ہوگا بعد میں ہوگا، بلکہ ہو چکا ہے، پہلے وقوع پذیر ہوا ہے. سابقہ امتیں ان راہوں پہ چلی ہیں دونوں پر، اور دونوں کا الگ الگ انجام ہوا ہے. کچھ امتیں ایسی ہیں جنہوں نے ہدایت کا راستہ اپنایا ہے اور بعض امتیں ایسی ہیں جنہوں نے گمراہی کا راستہ اپنایا ہے، اور دونوں کا حال قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے. یہ اصول جاننا ضروری ہیں.
ہے انسان کے لیے سمجھنا، تاکہ اپنی عمر زندگی ضائع نہ کرے اور ہلاکت کی طرف ناخواستہ یا نہ چاہتے ہوئے رخ نہ کر لے۔ متعدد اصول ہیں، ان میں سے اصل اول اگر ہم انتخاب کریں سنن الہی میں سے انسان کے لیے، سنت ابدیت یا قانون ابدیت ہے، راہ ابدیت، طریق ابدیت ہے۔ اس کے مقابلے میں استکباریت ہے، استنکافیت ہے، معصیت ہے۔ مختلف عناوین متبادل راستے کے لیے ذکر ہوئے ہیں اس کی خصوصیات کی بنا پر۔ بس دو راستے انسان کے سامنے ہیں، ابدیت الہی کا راستہ و ابدیت غیر اللہ کا راستہ، ابدیت طاغوت کا راستہ یا ابدیت اصنام کا راستہ۔ ابدیت سے مراد یہ ہے کہ انسان چونکہ مخلوق ہے اللہ کی اور مملوک خدا ہے اور مربوب خدا ہے، خلقت میں اللہ نے اسے اس طرح سے بنایا ہے جس کا نام قرآن کریم نے انسان کی خلقت کا نام فطرت رکھا ہے۔ مفطور ہے انسان، یعنی ایک مخصوص خلقت رکھتا ہے، دوسری مخلوقات سے ہٹ کر ان سے جدا خصوصیت رکھتا ہے اپنی خلقت کے اندر۔ اس خلقت میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ناقص پیدا ہوا ہے۔ ناقص سے مراد یہ ہے کہ کمال یافتہ نہیں ہے، ناقص سے مراد آدھا نہیں ہے کمیت کے لحاظ سے۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں یہ چیز ناقص ہے، یعنی مقدار میں آدھی ہے یا مقدار میں کم ہے۔ مقدار کی کمی نہیں ہے انسان کے اندر، بلکہ کمال کی کمی کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ انسانیت بالفعل حاضر انسانیت لے کر، نقد انسانیت لے کر انسان نہیں بنا۔ انسانیت کی صلاحیت ہے، انسانیت کا بیج ہے، انسانیت کی استعداد رکھتا ہے، اور اس استعداد کو پرورش کی ضرورت ہے تاکہ یہ استعداد پرورش پا کر بڑھ کر اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ جس حد کی استعداد ہے اسی حد تک پہنچ جائے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ہم پودے کی مثال ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پودا بیج سے بنتا ہے، بیج کے اندر پودا موجود ہے، ناقص پودا موجود ہے، یعنی بے کمال پودا بیج کے اندر پایا جاتا ہے۔ خود پودا ہے حقیقتاً، لیکن کمال یافتہ نہیں ہے، ایک کامل پودا نہیں ہے، ناقص پودا ہے۔ ناقص پودے سے مراد پودے کی استعداد ہے یا استعدادی مرتبے میں ہے یہ پودا۔ اس بیج کے اندر جو پودا پایا جاتا ہے، ناقص پودا، کمال نایافتہ پودا، اور پودے کی صلاحیت و استعداد یا استعدادی پودا، دوسرے تعبیر کے مطابق یہ استعدادی پودا پرورش مانگتا ہے۔ یہی کامل پودا بنے گا، مکمل پودا بنے گا، صاحب اثرات و ثمرات پودا بنے گا۔ یہی جو بیج کے اندر ہے، نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، محسوس نہیں ہوتا، اتنا ناقص ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا۔ اسی کو اگر ماحول مل جائے، شرائط مل جائیں اور معدات اس کو مل جائیں، وہ اسباب وسائل پرورش کے، تو یہی بیج کے اندر کا استعدادی پودا پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پرورش پانا شروع ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ کامل پودا بن جاتا ہے، صاحب اثرات و ثمرات پودا بن جاتا ہے۔ ہو بہو انسان کی یہی مثال ہے۔ انسان
استعداد پیدا ہوتا ہے، استعدادی انسان کا جنم ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نطفے میں تو استعدادی انسان ہے، جنین میں بھی استعدادی انسان ہے. جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے آغوش مادر میں آ جاتا ہے، اعضاء و جوارح اس کے مکمل ہو جاتے ہیں. پیدائش کے وقت، تولد کے وقت بھی استعدادی انسان پیدا ہوا ہے. کامل انسان پیدا نہیں ہوا، کمال نہ یافتہ انسان ہے، بیج ہے، یہ بیج پیدا ہوا ہے. اس بیج کے اندر استعدادی انسان ہے. اس استعدادی انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر اسے پرورش کا موقع ملے، وسائل ملے، اسے دستیاب ہوں، یہ رشد کرتا ہے، قابل رشد ہے، نمو رکھتا ہے، نامی ہے. نامی اردو میں صاحب نام کو کہتے ہیں، جس کے نام کی بہت شہرت ہو. عربی زبان میں نامی نمو پانے والی شے کو کہتے ہیں، جس کے اندر نمو ہو، رشد ہو، ارتقاء ہو، مسلسل بڑھتا رہے، اسے نامی کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جامد ہے. جامد جس میں نمو نہ ہو، رشد نہ ہو، ایک ہی حالت میں پڑا رہے، صدیاں گزر جائیں اسی حالت میں پڑا رہے. جیسے پتھر ہیں، مٹی ہے یا جمادات ہیں، ان میں نمو نہیں ہے، ایک ہی حالت میں زمانہ گزرتا رہتا ہے اور ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. پودے ایسے نہیں ہیں، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ دو حالتوں میں رہتے ہیں، دو میں سے ایک حالت میں رہتے ہیں. پودے یا نمو کر رہے ہوتے ہیں یا زبول یعنی یا خشک ہو کے گل سڑ رہے ہوتے ہیں یا پھر نمو پا رہے ہوتے ہیں. پتھر نہ گلتے سڑتے ہیں اور نہ نمو کرتے ہیں. جس میں نمو کی صلاحیت ہے، اگر اس کو نمو کی فضا نہ ملے، ماحول نہ ملے، شرائط نصیب نہ ہو اس کو، وہ زبول کی طرف چلا جاتا ہے. جو مثلا بیج اگر نمو نہ ملے تو گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا. انسان بھی ایسے ہے، چونکہ قابل نمو ہے اس لیے قابل زبول بھی ہے. اگر نمو نہ پائی تو زبول ضرور ہوگا، گل سڑ جائے گا. یہ صلاحیت مر جائے گی، دب جائے گی اور دفن ہو جائے گی، ہرگز یہ پودا نہیں بنے گا. جبکہ پتھر اور مٹی ایسے نہیں ہیں، اگر نمو نہ کر رہے ہوں تو گلتے سڑتے بھی نہیں ہیں، اسی حالت میں صدیاں گزار دیتے ہیں پہاڑ اور دیگر جمادات. البتہ یہ بھی نسبی ہے، ہم محسوس نمو کی بات کر رہے ہیں، ورنہ غیر محسوس اور حقیقی نگاہ سے اگر دیکھیں تو وہ بھی نمو میں ہیں اور وہ بھی گل سڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے نمو اور زبول کا جو عرصہ ہے وہ محسوس نہیں ہوتا ہمیں. جیسے مثال دی تھی کہ انسان تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، قدیم، جدید، سائنسدان، غیر سائنسدان، یہ سب محسوس یہ کرتے ہیں کہ سورج ڈوبتا ہے اور نکلتا ہے. اس لیے اپنی بولی میں، گفتگو میں سورج کو کہتے ہیں ڈوب گیا، چڑھا، یا یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا، یعنی حرکت سورج کی طرف منسوب کرتے ہیں. جانتے بھی ہیں کہ نہیں کرتا حرکت، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے ہمیں، اور اس محسوس پر بنیاد رکھ کے اپنے بہت سارے قاعدے اور ضابطے بناتے ہیں. نمو اور زبول، گلنا سڑنا اور ارتقاء، رشد پانا محسوس ہے اور غیر محسوس. ہم محسوس رشد کی بات کر رہے ہیں، ورنہ غیر محسوس طور پر ہر مادی شے جو بھی اس کائنات جسمانی میں مادی میں ہے، یہ سب کی سب نمو کی حالت میں ہے. غیر محسوس نمو اس کو کہیں گے ہم، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ان من شیء الا یسبح بحمد، ہر شے کائنات میں اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. ہر شے مسبح خدا ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، آپ فہم، تفقہ نہیں رکھتے ان کی تسبیح کی. وہ مصروف تسبیح ہیں
آپ نہیں توجہ رکھتے ان کی تسبیح کی، یعنی غیر محسوس تسبیح ہے ان کی، حواس میں نہیں آ رہی. اسی طرح ایک رشد و نمو ہے جو حواس کی زد سے باہر ہے، حواس نہیں اسے ادراک کر سکتے، عقل ادراک کر سکتی ہے اس نمو کو، حواس آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. ابھی ہم اس نمو کی بات کر رہے ہیں جو آنکھوں سے نظر آئے، جیسے پودے کی نشو و نما ہے، یہ آنکھوں سے نظر آتی ہے، محسوس ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے آنکھوں کے سامنے پودا نمو کرتا ہے اور آنکھوں کے سامنے ہی گل سڑ جاتا ہے. انسان بھی ایسے ہی ہے، اس پہلو سے قابل نمو ہے، استعداد ہے اس کی، رشد کرتا ہے، اگر رشد نہ کرے تو گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، جو اس کی ہلاکت ہے. قرآن کریم نے انسان کی خلقت کو اس طرح سے ذکر فرمایا ہے کہ انسان کمال پذیر ہے اور کمال کے لیے پیدا ہوا ہے. اس کمال کے سفر کو طے کرنے کے لیے انسان کو پرورش پانے کی ضرورت ہے، پرورش کے لیے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. ہدایت، پرورش کے سامان، پرورش کے اصول، پرورش کے قواعد، پرورش کے اصولوں کا نام ہدایت ہے. اور یہ انسان کو دین کے طور پر نصیب ہوئی ہے، یہ ہدایت عطا ہوئی ہے آسمانی کتاب کے طور پر، قرآن کریم کے طور پر. اس شکل میں یہ ہدایت انسان کو نصیب ہوئی ہے. اور یہ ہدایت بھی فقط رب نے دینی ہے، چونکہ رب اسی کو کہتے ہیں جو مالک ہے، وہ خالق ہے، جس کے پاس ہے یہ سب کچھ، وہ واجد ہے اس تمام کمال کو. اور رب کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنی مخلوق کو تمام پرورشی وسائل دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اس لیے رب ہے. رب کے علاوہ کسی کے پاس انسان کی پرورش کا سامان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، اصول نہیں ہے، ضوابط نہیں ہے، قوانین نہیں ہے، کسی کے پاس رب کے علاوہ غیر رب کے پاس نہیں ہے، فقط رب کے پاس ہے. خوب جب رب کے پاس یہ سب اصول ہیں اور رب نے مخلوق کو، انسان کو جو محتاج ہے پرورش کے لیے انہی اصولوں اور انہی ضوابط کے لیے، اس کو یہ اصول عطا کر دیے ہیں. مخلوق نے، انسان نے اب رب سے یہ سب اصول لینے ہیں، دریافت کرنے ہیں اور انہیں اپنانا ہے. ان اصولوں کو اپنانے کے لیے انسان کی آمادگی، ارادی آمادگی، قلبی آمادگی، ذہنی آمادگی، عملی آمادگی کا نام عبدیت ہے. عبدیت، تذلل، خضوع، نرمی، اصول پرورش رب سے لینے کے لیے اور ان اصولوں کو اپنانے کے لیے انسان کی آمادگی کا نام عبدیت ہے. یہ عبد ہے انسان. عبد کی پھر خصوصیات یہ ہو جائیں گی کہ سوائے رب کے نظام ہدایت کے دوسرا کوئی اور راستہ اس کے سامنے نہ ہو، رب کے اصولوں کے، ہدایت کے علاوہ اور کوئی در باب ایسا نہ ہو جس پر یہ رجوع کرے، جس کی طرف رجوع کرے. یہ ایک خصوصیت ہے عبد ہونے کی. اگر دو در اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، رب کے بتائے ہوئے نظام اور رب کے علاوہ بھی کوئی اگر منبع اس نے اختیار کر لیا ہے، یہ عبد کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، ربقہ عبودیت اتار دیتا ہے، نکال دیتا ہے، اور یہ دوسرے درجے، دوسرے زمرے میں آ جاتا ہے. یہ شخص جو رب کے باب سے یا رب کے در سے علاوہ کسی در کی طرف، منبع کی طرف رجوع کرتا ہے ہدایت کے اصولوں کے لیے، اپنی مادی زندگی کے لیے، معنوی زندگی کے لیے، پرورش کی ہر چیز کے لیے وہ اگر رجوع کرتا ہے رب کے علاوہ، عبدیت کے دائرے سے اتنی حد تک باہر ہو جاتا ہے. عبدیت عملی طور پر ان اصولوں کو اپنانا ہے.
انسان نے ہر دور میں دائرہ ابدیت تجاوز کیا ہے، پلانگا ہے، یعنی اپنے اندر وہ آمادگی، نرمی، خضوع، تذلل پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنے اندر سختی پیدا کی ہے، صلابت پیدا کی ہے، اور تمرد کی حالت میں آیا ہے، طاغوتیت و طغیان انسان کے اندر اٹھا ہے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، اور ہدایت الہی سے دور ہوا ہے۔ اللہ کے باب ہدایت کے علاوہ دیگر ابواب کی طرف، منابع کی طرف اس نے رجوع کیا ہے طغیان کی بنا پر۔ اس لیے ابدیت کا ایک دوسرا باب کھلا ہے انسان کے سامنے، یا کھولا ہے خود انسان نے، وہ ابدیت طاغوت، ابدیت شیطان، یا ابدیت ہوا و ہوس ہے، پیروی اللہ کی، رب کی چھوڑ کر دوسرے منابع کی طرف جب انسان نے رجوع کیا، عبد طاغوت بنا ہے۔ مختلف شکلیں ابدیت طاغوت یا طغیان کی مختلف شکلیں انسان کے سامنے رہی ہیں۔ اس وقت خطرناک ترین شکل ابدیت طاغوت کی موجود ہے اس وقت، حال حاضر میں، اس معاصر زمانے میں پیچیدہ و سب سے خطرناک صورت ہے ابدیت طاغوت کی، کہ باقاعدہ نظریاتی اعتقادی شکل اس نے اپنائی ہے۔ پہلی بھی تھی نظریاتی اعتقادی شکل، پہلی تھی، لیکن ابتدائی بدوی شکل تھی اس کی۔ مثلا انسان یہ تو محسوس کرتے تھے کہ ہمیں رہنمائی چاہیے، تحفظ چاہیے، پرورش کے لیے ہمیں وسائل کی ضرورت ہے۔ نادانی، نافہمی کی بنا پر، یا بعض گمراہوں کے اکسانے کی بنا پر منسوب کرتے تھے یہ سارے وسائل کو بتوں کے ساتھ اور فرضی خداؤں کی طرف منسوب کرتے تھے، ارباب انتخاب کرتے تھے، یا شفعاء قرآن کریم کے بقول شفیع بناتے تھے بیچ میں۔ یہ مانتے تھے کہ مثلا ہمیں جو کچھ عطا ہونا ہے رب کی طرف سے، اور رب فقط خدا ہے، اللہ ربی و ربکم، فقط اللہ رب ہے۔ لیکن اللہ کی طرف رجوع کے بجائے رجوع دوسروں کی طرف کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ رب ان کو دیتا ہے اور یہ ہمیں دیتے ہیں، ان کے بغیر ہمیں رب سے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی اپنے آپ کو بلا واسطہ مربوب اللہ کا نہیں سمجھتے، کہ مثلا اللہ نے اگر ربوبیت کرنی ہے تو یہ بت ہیں، یہ مورتیاں ہیں، یا یہ ستارہ ہے، سیارہ ہے، یہ پہاڑ ہے، ہر چیز کو انسان نے وسیلہ بنایا ہے رب سے اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے، مقصود حاصل کرنے کے لیے۔ اور صدیوں سے، ہزاریوں سے انسان کے اندر یہ گمراہی موجود رہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ایک حد تک ذکر ہے انسان کی ان گمراہیوں کا، اور عجیب و غریب گمراہیاں ہیں انسان کی۔ مثلا جانوروں کو بھی اس نے وسیلہ بنایا ہے، حیوانات کو وسیلہ بنایا ہے، جمادات کو وسیلہ بنایا ہے، نباتات کو وسیلہ بنایا ہے، سماوی چیزوں کو، فلکیات کو وسیلہ بنایا ہے، زمینی امور کو وسیلہ بنایا ہے، کہیں تحفظ کے لیے، کہیں دفاع کے لیے، کہیں خوف سے نکلنے کے لیے، کہیں آفات سے، بیماریوں سے، شر سے اور شرور و شیاطین سے بچنے کے لیے، کہیں مفادات کے حصول کے لیے، ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے، ہر چیز کا انسان نے سہارا لیا ہے۔ دلچسپ مضمون ہے یہ اگر پڑھے انسان۔ ابھی حال حاضر میں ہندوستان میں ایک میلہ ہے، مذہبی میلہ برپا ہے، انہی دنوں میں ہوتا ہے، چونکہ یہ میلے کا موسم ہے۔
دھرنوں کا اور میلوں کا، سیاسیوں کے لیے دھرنے اور عوام کے لیے میلے. گندم کٹ چکی ہوتی ہے اور گرمی آ جاتی ہے، فراغت کے دن ہوتے ہیں، لہٰذا آج کل میلے ہیں. آپ بھی یہ اطراف اکناف سے ہر روز سنتے رہتے ہیں میلوں کی صدائیں. جہاں کوئی بزرگ کوئی مدفون ہے، یا بزرگ نہیں بھی ہے لیکن مدفون ہے، کوئی ڈیری بنی ہوئی ہے، وہاں میلہ پسند قوم، میلہ باز قوم جمع ہو کے میلے ٹھیلے لگاتے ہیں. یہ ہندی ثقافت کا حصہ ہے میلے. ہر مناسبت ثقافتی میلے، موسمی میلے اور مذہبی میلے، قبائلی میلے اور قومی میلے، ہر طرح کے عناوین ہیں ان کے اندر. ایک بہت ہی گھٹیا میلہ، پست ترین میلہ، یعنی جو ویسے تو بہت سارے میلے شان انسان کے مطابق نہیں ہیں، پستی میں لے جاتے ہیں انسان کو. یہ میلے مقام انسانیت سے گرا دیتے ہیں، لیکن یہ میلہ زیادہ پست ہے، گھٹیا ہے. انسان کی یعنی در حقیقت عبودیت و ابدیت کا میلہ ہے، یوں سمجھیں. انسان نے اپنی زندگی کے وسائل، شرور سے دوری، آفات سے دوری، بیماریوں سے دوری اور خیر و برکت کا حصول، رزق میں وسعت، آنے والے سال کے لیے ایک قسم کی انشورنس کہ ہمیں محفوظ ہو جائیں خطرات سے اور بچ جائیں، ان سب کے لیے مختلف جتن کرتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں. مختلف مقدس، جس قوم کے ہاں جو جگہ مقدس ہے وہاں حاضر ہوتے ہیں، ان مقدس مقامات پر جا کر یہ اعمال انجام دیتے ہیں. یہ میلہ ہندوستان میں اس لیے بہت پست ہے کہ اس میں عورت مرد سارے جو اس مسلک کے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی مسالک ہیں ہندوؤں کے اندر یا دیگر جو مذاہب، ایک مذہب نہیں ہے ہندوستان میں، ہندو کے علاوہ بھی بہت سارے مسالک و مذاہب ہیں. ان میں ایک مسلک یہ ہے کہ وہ انسانی شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں، عبد ہیں، عبدیت، باقاعدہ پوجا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اس کی تمثیلات بناتے ہیں، اس کے سامنے جاتے ہیں اور احترام بجا لاتے ہیں. اس حد تک انسان جب دور ہوتا ہے ابدیت خدا سے، پستی میں جاتا ہے اور پست معبود بھی چنتا ہے اپنے لیے، اور اس حد تک گھٹیا ہو جاتا ہے کہ ان اعضاء کی مثلاً نماد، مثال، تمثیل بنا کر اس کی پوجا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے. یہ حال حاضر میں ہے، اس وقت ہندوستان میں جاری ہے یہ عمل، اور پرانا مذہب ہے، نیا بھی نہیں ہے، شناختہ شدہ ہے. اس کا تذکرہ ادیان مذاہب کے اندر موجود ہے. اب یہاں تک انسان ابدیت رب چھوڑ کر یہاں تک پستی میں آ جاتا ہے، اس گمراہی کی حد تک گر جاتا ہے کہ ان امور کو وسیلہ سمجھتا ہے، ذریعہ سمجھتا ہے، شفاعہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے ہمیں تحفظ نصیب ہوگا، یا یہاں سے ان کی قربت سے یا ان کے ساتھ تعلق سے اپنے اندر احساس امنیت و امان کرتا ہے انسان، نادانی، نافہمی سے. یہ پستی کی مثال ہے اور محدود لوگ ہیں جو کرتے ہیں، لیکن اس وقت اکثریت جس ابدیت گمراہ کنندہ میں مبتلا ہے، ابدیت غیر اللہ میں اور طاغوت میں، اور نظریہ بنا کر باقاعدہ اعتقاد و ایمان کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، وہ ہے نظریہ جو اس وقت پوری دنیا کے لیے، مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے عملی منشور بن چکا ہے. اس نظریے کو اگر ہم متبادل ترجمہ اس کا اپنی زبان میں کرنا چاہیں گے، نہیں ہے ظاہر ہے ہمارے اہل زبان
ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، گانے ٹپے لکھ کے وہ ادبیات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مکمل کر دی ہیں. علمی مواد زبان کے اندر یا علمی زبان بنانے کا اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے، اس وجہ سے علوم منتقل نہیں ہوتے زبان میں. لیکن اگر ہم پھر بھی اس اصطلاح کو تبدیل کرنا چاہیں تو اس کا عنوان بنتا ہے انسان پرستی، انسان پرستی کا نظریہ، ہیومنزم. انسان پرستی، انسان بحیثیت خدا رب. منبع، ہیومنزم یعنی انسان منبع ہے انسان کی ہدایت کے لیے. یہ نظریہ باقاعدہ طور پر ایک مفروضے کے طور پر تو صدیوں پہلے سے تھا، لیکن باقاعدہ طور پر ایک نظریے کی بنیاد بن کر، آئیڈیالوجی بن کر شامل ہوا انسانی معاشرے کے اندر اور بنیاد بنا ہے، جس کو مغربی اپنی اصطلاح میں رینیسانس کہتے ہیں. رینیسانس انقلاب ہے، ایک تحول، تغیر، تبدیلی انسان کے اعتقاد میں، انسان کی جہان بینی میں، انسان کے مکتب میں، انسان کے نظام میں. مغربی ممالک کے اندر پہلے مسیحیت، نام نہاد مسیحیت یعنی ہو بہو مسیحیت کی شکل صورت مسیحی ممالک میں ایسی تھی جیسے اس وقت اسلام کی ہے مسلمان ممالک میں. ایک نام کی حد تک اسلام ہے، جیسے ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ ہے، جیسے مثلا آل سعود ہیں، یہ مسلمان ممالک کے سربراہ ہیں. عرب دنیا ساری مسلمان ہیں، اکثریت عرب مسلمان ہیں، بہت کم غیر مسلم ہیں. یا دیگر ممالک کے اندر شرق غرب میں مسلمان آباد ہیں. وہ یہ مسلمان جس طرح مسلمان ہیں وہ بہو 2.5-3 صدیاں پہلے تک یہ حالت عیسائیوں کی تھی، مسیحیوں کی تھی. بہت کٹر مذہبی، ایسے ہی جیسے اس وقت کٹر مسلمان ہیں، لیکن کسی جگہ بھی اسلام کا نظام، اسلام کی تعلیمات، اسلام کی روح، اسلام کے اصول، اسلام کے قوانین کہیں بھی نہیں ہیں. تمام وہ چیزیں جو اسلام نے حرام قرار دی ہیں وہ سب مسلمان عملاً مرتکب ہو رہے ہیں اور برملا کھا بھی رہے ہیں. مثلا سود کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں جو دین نے، اسلام نے سختی سے روکا ہے. جیسے وہ سارے کام ان کی تجارت کی بنیاد ہیں، ان کے روابط کی بنیاد ہیں، ان کی معاشرت کی بنیاد ہیں، ان کے روزمرہ زندگی کی بنیاد بنے ہوئے ہیں. یہی حالت عیسائیوں کی تھی. مسیحی عملاً فساق، فجار، لیکن زبانی طور پر بہت شدت پسند، تشدد، پرتشدد لوگ عیسائیت کے اعتقادات کے بارے میں، اور تحمل نہیں کرتے تھے مخالفت کسی کی. جیسے تکفیری ہیں اس وقت بہت متشدد لوگ جو اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں اور سب تمام جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، خود بھی ہر جرم بھی کرتے ہیں اور اسلام پہ بہت زیادہ تشدد و شدت بھی رکھتے ہیں. شبیہ حالت تھی عیسائیوں کی. اس عیسائیت کے خلاف، مذہب کے خلاف، اس مذہبی حالت کے خلاف ایک نظریاتی فکری انقلاب برپا ہوا. نظریاتی فکری اس انقلاب کا نام رینیسانس ہے، جس میں معاشرتی سماجی اصول بدلے، مذہب بدلا، تفکر تبدیل ہوا. باقاعدہ طور پر
چونکہ مسیحیت مذہب تھا، نام کی حد تک ہو، لیکن اس میں خدا پرستی محور تھی. جو بھی مذہب ہو خدا محور ہے، اور خدا پرستی اس میں محور ہے. چونکہ اس کے علاوہ مذہب بن نہیں سکتا اگر خدا پرستی نہ ہو. اس کی مرکزی چیز، مرکزی نقطہ مذہب کا، دین کا خدا پرستی ہے. عیسائیت کے اندر بھی خدا پرستی ہی مرکزی نقطہ تھا، لیکن عملی انحراف بہت شدید تھا، ناقابل برداشت اور ناقابل تحمل حد تک مسیحیت کے اندر انحراف موجود تھا. اس کے خلاف نظریاتی فکری ایک بغاوت کہہ لیں پیدا ہوئی اس مذہبی حالت کے خلاف، جس میں بنیاد ہی بدلی. انہوں نے خدا پرستی کی جگہ پر انسان پرستی آ گئی، خدا پرستی کی جگہ انسان پرستی نے لے لی. انسان پرستی کا عنوان انہوں نے اپنی زبان و لغت کے مطابق ہیومنزم رکھا. ترجمہ میں نے عرض کیا نہیں ہے کسی نے، لیکن کرنا چاہیے اور یوں ہی بنتا ہے ترجمہ اس کا، انسان پرستی، انسان محوری. انسان نے منبع اپنی ہدایت کا اپنی زندگی کے لیے تلاش کیا خود انسان. انسان خود انسان ہی اپنے لیے راستے بھی چنے، اپنے لیے اصول بھی بنائے، اپنے لیے قاعدے بھی بنائے، اپنے لیے احکام بھی بنائے، اپنے لیے آداب بھی بنائے، اپنے لیے ہر چیز انسان خود وضع کرے اپنے لیے. چونکہ انسان کو انسان خود بہتر سمجھتا ہے، انسان اپنے بارے میں زیادہ آگاہ ہے. ہم غیر انسان سے انسان کے لیے کوئی چیز طلب نہ کریں، دریافت نہ کریں. مذاہب میں انسان کو حق نہیں ہوتا کہ اپنے لیے کوئی قانون وضع کرے، بلکہ خالق نے، مالک نے، رب نے اس کے لیے ضابطہ بنانا ہے. لیکن اس نظریے میں انسان نے خود اپنے لیے ضابطہ بنانا ہے. انسان پرستی اس کو کیوں کہا ہیومنزم کو؟ اس لیے کہ ابدیت اسی کا نام، بعد میں تدریجاً پوجا میں استعمال ہوئی ابدیت یا عبادت کا لفظ پوجا کے لیے استعمال ہوا، کہ جہاں پیروی نہیں ہے اور تعلیمات نہیں ہیں، نظریہ نہیں ہے، دین نہیں ہے، فقط تقدیس کو عبادت بعد میں استعمالی معنی پیدا ہوا. اس کا لغوی معنی نہیں تھا، اصطلاحی معنی بھی نہیں تھا. اگر نظریہ نہ ہو، تعلیمات نہ ہو، ہدایت نہ ہو، اصول نہ ہو، راستے نہ ہو، اور پھر تقدیس کی جائے، یہ پوجا ہے. کسی کی خصوصیت کی بنا پر، کسی انسان یا کسی شے کی خصوصیت کی بنا پر، جیسے پہلے مثالیں دی، قوم پرستی، نجات پرستی، شخصیت پرستی، خاک پرستی، علاقہ پرستی، وطن پرستی، یہ پرستش ہے، یہ پوجا ہے. چونکہ ان کی طرف سے کوئی اصول یا راستے یا ہدایت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان معتقد انہی چیزوں کا ہوتا ہے. جس قوم میں پیدا ہوا ہے، جس قبیلے میں پیدا ہوا ہے، اسی کی برتری کا قائل ہے، اسی کی ثنا کرتا ہے، اسی کی حمد کرتا ہے. یہ پوجا کے زمرے میں آتا ہے. پیروی نہیں ہے. پیرو ایک قوم پرست، پیرو کسی اور چیز کا ہوتا ہے، پیروکار کسی اور چیز کا ہے. لیکن پوجا قوم کی کرتا ہے. قبیلہ پرست پوجا قبیلے کی کرتا ہے، پیروی کسی اور کی کرتا ہے. یا جو شخصیت پرست ہے، پوجا کسی شخصیت کی کرتا ہے، پیروی کسی اور کی کرتا ہے. پرستش پیروی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، پوجا ہو سکتی ہے، بے شک پیروی نہ کی جائے. لیکن ابدیت بعد میں رائج استعمالی معنی بنا پوجا. اس کا اصل معنی پیروی ہے، یعنی خضوع، نرمی، آمادگی، تذلل اپنے اندر پیدا کرنا کسی کی فرمان کو بجا لانے کے لیے.
یہ عبدیت ہے. اور قرآن فرماتے ہیں کہ یہ فقط رب کے لیے ہونا چاہیے، یہ حالت فقط رب کے لیے مخصوص ہے، غیر رب کے لیے مجاز نہیں. عبدیت و عبادت. انسان نے یہ مغربی تہذیب نے انسان کے لیے در کھولا عبدیت غیر اللہ کا، کہ انسان انسان پرست بنے، یعنی انسان انسان کے بنائے ہوئے اصولوں کی پیروی کرے، انسان انسان کے بنائے ہوئے ضوابط و قواعد کو تسلیم کرے، انسان انسان کے بنائے ہوئے نظام میں رہے اور اس کی اتباع و اطاعت کرے. جس ضابطے کو ہم مانتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کس کا بنایا ہوا ہے. اگر رب کا بنایا ہوا ہے اور ہم اس ضابطے کو مانتے ہیں، یہ خدا پرستی ہے مثلا، یا کہیں عبدیت خدا ہے. پرستی سے مراد عبدیت اصطلاحی معنی قرآن کے معنی میں، یعنی پیروی، اتباع، اطاعت، محکومیت، تذلل ہے خدا کے لیے. اور انسان اگر ضابطہ کوئی ایسا مانتا ہے جو الہی نہیں ہے، غیر الہی ہے، معیار اس کا الہی نہیں ہے، فرمان اس کا الہی نہیں ہے، غیر الہی فرمان ہے. مثلا فرض کر لیں اگر کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں، خوب یہ الہی ضابطہ ہے، نظافت کا حکم الہی ہے، خوب یہ اللہ کا فرمان ہے، آپ نظافت کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، انسان کی خدمت کریں، خدمت خلق کریں، معذوروں کی خدمت کریں، بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کریں. یہ الہی فرمان ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق یہ کام کریں. یہ اگر کریں آپ، یہ عبدیت ہے، یہ خدا پرستی ہے، یہ عبادت ہے اللہ کی، پیروی قانون خداوند تبارک و تعالی ہے. لیکن یہی کام انسان کرے اگر صفائی کا خیال رکھے، نہ اس وجہ سے کہ حکم خدا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ فلاں مثلا این جی او کا یا فلاں منسٹری کا حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے، خدا سے مربوط نہیں ہے، ایک ضابطہ ہے، اس کو میں نے ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. یہ عبدیت ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، پیروی ہے لیکن اللہ کی نہیں ہے. بہت سارے کام مسلمان آج کر رہے ہیں انسانوں کے کہنے پر، آقاؤں کے کہنے پر، اور وہی کام ہیں جو اللہ نے کہا ہے وہی کر رہے ہیں، لیکن کسی اور کے کہنے پر کر رہے ہیں. اس لیے یہ عبدیت خدا نہیں شمار ہوگی، یہ عبدیت اس کی ہے جو ان سے یہی کام کروا رہا ہے. مثلا نظم و ضبط ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے کہنے پر نہیں اختیار کرتے، یہ تسلیم نہیں ہے کہ خدا کے کہنے کے مطابق میں یہ کام نہ کروں. یہی اگر کوئی ملک اپنا قانون بنا لے، مثلا فرض کر لیں کوئی مغربی ملک قانون بنا لے سود حرام ہے، سود جرم ہے، جتنے لوگ وہاں رہتے ہیں مسلم غیر مسلم سب سود یکجا چھوڑ دیں گے، چونکہ جرم ہے سزا ملے گی. ربا کھانا چھوڑ دیا ہے، اللہ کا بھی حکم ہے سود نہ کھائیے، اس نے بھی سود چھوڑ دیا ہے. اب سود ترک کر کے بھی عبد خدا نہیں ہے، سود نہ کھا کے بھی عبد خدا نہیں ہے. کیوں کہ کس کا فرمان سمجھ کر اس کی اتباع کر رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا، رب کے فرمان کی نہیں کر رہا، حاکم کے فرمان کی کر رہا ہے، کسی سلطان کے فرمان کی پیروی کر رہا ہے، کسی اور حزب کی پیروی کر رہا ہے. عبدیت خدا سے نکل جاتا ہے. عبدیت خدا تذلل ہے اللہ کے لیے، رب کے لیے، فقط رب کے لیے. انسان پرستی، ہیومنزم نے انسان کو یہ حق دے دیا ہے کہ جو انسان کی ضرورت کے لیے قاعدہ ضابطہ ہے وہ خود انسان بنائے. حکومت چاہیے تو خود انسان بنائے حکومت.
انسان تشخیص دے حکومت، انسان انتخاب کرے، انسان معیار بنائے، انسان پیمانہ بنائے، انسان سب کچھ کرے انسان یہ سارے کچھ کرے، اور ہم اس کی جو کچھ وہ بنائے گا ہمیں تسلیم ہے، ہم مانیں گے، سب اتفاق کر لیں ہم ان انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے کو ہم مانیں گے۔ یہ انسان پرستی ابدیت برائے انسان ہے، ابدیت خدا سے خروج ہے۔ اب بے شک نمازیں بھی پڑھتے ہوں، پوجا کرتے ہوں، یہاں دو ابدیتیں ہو جائیں گی، یعنی دو متضاد ابدیتیں۔ پوجا جیسے بت پرست ہیں، پوجا بت کی کرتے ہیں، قانون بت کا نہیں ہے، بت نے تو کوئی قانون نہیں دیا ان کو، بت تو خاموش ہے، اس نے کچھ بھی تقاضا نہیں کیا، نہ زر نہ نف۔ اپنے پوجا کرنے والے پجاری سے بت سرے سے مخاطب ہی نہیں ہے، بت نے اس سے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ لیکن یہی بت پرست کسی کا قانون کا تو تابع ہے، وہ قانون بت کا نہیں ہے، وہ قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ مثلا ہندوستان میں ہندو مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ پوجا بت کی کرتے ہیں، قانون اپنی پارلیمنٹ کا یا آئین ملکی ہے اس کو مانتے ہیں، اگر مانتے ہوں تو، یا اپنی حزب کا قانون مانتے ہیں۔ اب یہاں دو ابدیتیں آ گئیں، ابدیت حقیقی پارلیمنٹ کے لیے ہے، یا ابدیت حقیقی آبا کے لیے ہے، جو رسومات آداب تہذیب آبا نے ارث میں چھوڑی ہے، ابدیت اس کے لیے ہے، پوجا بت کے لیے ہے۔ بس دو ابدیتیں انجام دے رہے ہیں، ایک ابدیت پوجا پرستش کہ جو بعد میں استعمالی معنی میں ابدیت کو استعمال کیا گیا، چونکہ جس کی پیروی کی جاتی ہے اس کی تقدیس بھی کی جاتی ہے، ساتھ اس کی حمد و ثنا بھی کی جاتی ہے ساتھ۔ اس وجہ سے تدریجاً حمد و ثنا کی حد تک بھی ابدیت استعمال ہونے لگا، عبادت اس طرح تدریجاً پوجا میں استعمال ہو گیا، حمد و ثنا کی حد تک فقط، یا ظاہری آداب و رسوم میں۔ بت کی عبادت یا یہی معنی میں ہے، پوجا کے معنی میں، کیوں کہ رب کی اگر انسان بندگی کرتا ہے، حقیقی بندگی سے مراد جو تکرار کر رہا ہوں کہ ذہن نشین ہو جائے، اس لیے کہ یہ متروک فراموش شدہ معانی ہیں، معارف جو رائج نہیں ہیں، تکرار ضروری ہے ان کا، اتنا تکرار کریں کہ وہ رائج جو کچھ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اس کی جگہ یہ جانشین ہو جائیں ذہنوں کے اندر۔ ہم سنتے سب کچھ ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے ان امور کے اوپر، قبول نہیں کرتے، چونکہ آبائی تلقینات راسخ ہیں، ایمان وہ ہیں، کرنا وہی۔ مثلا فرض کریں ابھی ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں ابدیت کے متعلق، وہ بہت سارے ممکن متوجہ ہو جائیں کہ اصل ابدیت کا یہ معنی ہے، درس سے اٹھ کے پھر وہی آبائی ابدیت، یعنی عمل وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہیں، اس میں ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا انسان میں۔ یعنی اس نے بیٹھے ہوئے یہ عزم نہیں کیا کہ عجب میں آج تک تو ٹھانے ہوئے تھا اس چیز کی پیروی کی، تو میں تو اللہ کا عبد ہی نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو اپنے اندر آمادگی نہیں پیدا کی، یہ عزم ہی نہیں کیا کہ میں غیر رب کے اصول نظام کو چھوڑ کر اللہ کے نظام کی پیروی کروں، یہ تو میں نے کبھی نیت ہی نہیں کی۔ علمی استفادہ کیا، جیسے ہوتا ہے دروس میں گفتگو میں، ہدایت نہیں لیتے، علمی استفادہ کرتے ہیں۔ عموماً مذہبی مجالس میں کہتا بھی ہوں بہت ساروں کو کہ بعضوں کی توقع ہوتی ہے کہ مجالس میں علمی استفادہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، عالمانہ علماء گفتگو کریں، عالمانہ گفتگو کریں، علمی گفتگو کریں، لیکن یہ علم ہدایت کی شکل میں ہو، محض علمی بحث نہ کریں، چونکہ علم فقط علم جو ہدایت کا رنگ اپنے اندر نہ رکھتا ہو وہ علم غیر نافع ہے، جس سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پناہ مانگو،
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے پروردگار میں اس علم سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں جو علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع، غیر نافع یعنی وہ علم جو ہدایت نہیں بنا، اگر ہدایت نہیں بنا غیر نافع، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے۔ ایسا علم گمراہی کا باعث بنتا ہے، دوری کا باعث بنتا ہے۔ ایسا علم انسان کو، جیسے بہت سارے کھانے انسان کو تباہ کرتے ہیں، اچھے کھانے رمضان میں عموماً کوشش کرتے ہیں سارے اچھے کھانے بنائیں، تڑکی ہوئی چیزیں کھائیں، تلی ہوئی چیزیں کھائیں، روسٹ کر کے کھائیں، مرغن چیزیں کھائیں۔ خوب یہ ساری چیزیں یہی مہلک ہیں، ہلاک کنندہ ہیں، یہی اچھے کھانے، یہی غیر نافع ہیں یہ غذائیں جن کو ہم بہت خرچ کر کے شربت بناتے ہیں، مشروب بناتے ہیں، برفیں ڈالتے ہیں اس میں، افطار کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، بے حال ہو گئے ہیں۔ وہ بے حالی پھر روزے کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، روزے نے بے حال کر دیا ہے، روزے نے نہیں کیا ہے، پکوڑے نے کر دیا ہے، روح افزا نے کر دیا ہے، یہ جو برف پی ہے اس نے کر دیا ہے، یہ جو نامعقول انداز سے کھایا ہے، بھرا ہے پیٹ، خالی پیٹ ٹھنڈے پانی سے بھر دیا ہے، منجمد کر دیا ہے پیٹ کو، اس سے حال خراب ہوا ہے آپ کا۔ اور یہ بہت اچھی چیزیں تھیں لیکن آپ نے غیر نافع ہیں، آپ کے لیے غیر نافع ہیں، یہ غذا غیر نافع ہے، یہ خوراک غیر نافع ہے۔ پناہ مانگے ایسی خوراک سے، غذا سے جو غیر نافع ہے، جس کے کھانے سے شوگر ہو جائے، جس کے کھانے سے کولیسٹرول ہو جائے، جس کے کھانے سے چربی بڑھ جائے، جس کے کھانے سے بلڈ پریشر ہو جائے، یہ غیر نافع۔ پناہ مانگے خدا سے۔ علم ہو بہو ایسے ہے، مہلک، ہلاک کرنے والا علم، ہلاک کرے گا جو علم۔ کون سا علم ہے؟ جس میں ہدایت نہ ہو۔ اگر ہم اس گفتگو سے فقط علمی استفادہ کریں، فقط مفاہیم واضح ہو جائیں، معارف واضح ہو جائیں، اور ہم علمی توانائی بڑھ گئی ہے ہمارے اندر، تو علم غیر نافع ہے اگر باعث نہیں بنا، یعنی ہماری ابدیت کا قبلہ اگر ٹھیک نہیں ہوا، رخ سیدھا نہیں ہوا، اور ابدیت غیر خدا سے باہر نہ آئیں، ابدیت رب میں نہ جائیں، یہ علم غیر نافع ہے، باوجود اس کے کہ قرآنی باس ہے، مطالب قرآنی پیش کر رہے ہیں، لیکن علم غیر نافع ہے، ہدایت نہیں ہے۔ پھر ہم اسی معمول میں چلے جائیں گے، شاید ذرا برابر بھی فرق بھی نہ پڑے، کسی چیز سے دستبردار بھی نہ ہو ہم، اتنا سب کچھ سن کے بھی۔ علم دین ہے، علم دین اس وقت ہوتا ہے جب ہدایت بن جائے انسان کے لیے۔ اگر ہمارا سب کچھ نتیجہ اس کا نکلے انسان پرستی، پیروی تو کر رہے ہیں آبا کی، مثلا یہ تو مدون نظام بنا کر ہیومنزم، انسان پرستی، اس کو رنگ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایک چیز جو اپنی خام شکل میں ہی انسان پرستی کے زمرے میں آتی ہے، آبا کی آداب و رسوم، آداب طور طریقہ زندگی کا جو آبا سے لیا ہے، کہ قرآن کریم نے اس کو ابدیت میں انحراف شمار کیا ہے۔ مثلا تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو حکم دیا ہے عبودیت و عبادت خدا کا، قوموں نے جواب میں انکار کیا ہے، استکباریت کی ہے، انکار، اور متبادل راستہ اپنا بتایا ہے کہ ہم ایسے لاوارث نہیں ہیں، آپ نبی آئے ہیں پہلی دفعہ، ہمیں یہ سمجھے جنگلی ہیں ہم، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم لا علم ہیں، نہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، سب کچھ سمجھتے ہیں، اور آبا نے ہمارے لیے یہ سب کچھ چھوڑا ہے جو کافی ہے ہمارے لیے،
حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کافی ہے ہمارے لیے جو کچھ ہم نے آبا سے لیا ہے. پس آبا پرستی بھی انسان پرستی ہے، ابدیت انسان برائے انسان ہے، گمراہی ہے. ہیومنزم کہ اگر آپ اس کو علمی شکل دے کے، ایک مدون نظام کی شکل دے کے اس کو اگر پیش کریں تو بھی انسان پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے. یعنی رب کے علاوہ منبع ڈھونڈ کر، رب کے علاوہ منبع تلاش کر کے اس منبع کی پیروی کر دی ہم نے اور کر رہے ہیں. اس لیے اکثریت انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ابدیت میں غیر رب کی ابدیت میں مشغول ہیں، غیر رب کی عبادت میں مشغول ہیں. چونکہ ہر انسان پوجا جو کرتا ہے یا نہیں کرتا، مسلمان دو طرح کے ہیں، کچھ پوجا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. دونوں زندگی کے اصول، زندگی کا نظام غیر الہی اختیار کیے ہوئے ہیں. فرق نہیں پڑتا کہ انسان مثلا پوجا کر کے یہ کام کرے، پوجا کیے بغیر، مثلا پوجا کر کے پھر ہیومنزم کے تابع ہو جائے، یا پوجا کیے بغیر ہیومنزم کے تابع ہو جائے. آپ نماز پڑھ کے آبا کے طور طریقوں پر چلیں یا نماز پڑھے بغیر آبا کے طور طریقوں پر چلیں، دونوں صورتوں میں ایک نتیجہ ہے. اس پوجا سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ رکھ کے آبا کے راہ پر چلیں، روزہ رکھے بغیر آبا کے راستے پر چلیں. ہم ابدیت رب نہیں ہے، ابدیت خدا نہیں ہے. پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا راہ خدا پر آنے کے لیے. پہلی سنت یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبد بناؤ. پہلا قانون یہ ہے اللہ کا کہ ابدیت سے شروع کرو. آغاز اگر یہ قدم اٹھایا، تمام راستہ آخر تک اللہ کے دین و فرمان کے مطابق گزرے گا. لیکن اگر یہ پہلا قدم ہی نہ اٹھا، ہم سے ابدیت کا قدم نہیں اٹھ سکا، اور ابدیت کے بجائے ساری عمر پوجا کرتے رہیں، اور اس پوجا کرتے ہوئے ہم غیر خدا کے نظام میں رہیں، اس توہم کے ساتھ کہ ہم عباد الرحمن میں سے ہیں. ابھی ہم پڑھیں گے عباد الرحمن کی خصوصیات، جن کو اللہ تعالیٰ نے عباد کا درجہ دیا ہے، یا ان کو عبادی کہا ہے، عباد اللہ و عباد الرحمن کہا ہے. پہلے بھی ایک باس کے ضمن میں یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا. کچھ خطابات ہیں قرآن کریم کے جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ شأنی ہیں، شأنی خطاب ہیں. مثلا کسی کو خطاب کیا جاتا ہے جبکہ وہ ایسا نہیں ہے. جیسے مومنین کہا جائے کہ یا ایھا المؤمنون، اے مومنو، یا ایھا الذین آمنو، مومن کا خطاب دیا جائے جبکہ وہ مومن نہ ہوں، ان کے اندر مومن کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، اور انہیں پھر بھی مومن کہا جاتا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری شان مومن ہے، مومن ہونا چاہیے تھا تمہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا اس کے مطابق عرض کیا تھا خطبہ منا کی تفسیر میں کہ یہ خطاب سید الشہداء ان لوگوں کو یہ شأنی ہے، یعنی ان کی شان کو خطاب قرار دیا، نہ ان کی حالت حاضرہ کو. حالت حاضرہ کو خطاب نہیں کیا، ان کی شان کو خطاب کیا. بس اوقات ہوتا ہے نا، مثلا کوئی عالم ہے، حال حاضر اس کا ناپسندیدہ ہے، کوئی حرکت ایسی کر رہے جو عالمانہ نہیں ہے، اس کو ہی عالم کہہ کر خطاب کیا جائے. یعنی آپ کی شان و شخصیت عالم والی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن آپ اس وقت اس مقام پہ نہیں ہیں. یہ رائج اسلوب ہے عام
گفتگو کا بھی اور قرآن کریم کا بھی، کہ بہت سارے موقعوں پر قرآن کریم نے خطاب کیا ہے انسانوں کو اور عنوان دیا ہے، اور اس میں انہیں شان کے لحاظ سے ذکر کیا کہ یہ تمہاری شان ہونی چاہیے تھی یا تمہیں اس شان کا مالک ہونا چاہیے تھا. چونکہ شان کو خطاب کر سکتے ہیں، شان سے مراد وہ شخصیت انسان کی جو اس کے لیے ہونی چاہیے، جو مقرر کی گئی ہے یا منظور کی گئی ہے شخصیت. جیسے ایک طالب علم کی شان ہے، ایک شخصیت ہے، ایک پہچان ہے، شناخت ہے اس کی. ممکن ہے حال حاضر میں نہ خیال رکھتا ہو اس کا، اس شخصیت کا، اور نہ بنائی ہو اس نے وہ شخصیت، اس کے باوجود اس کو خطاب کیا جا سکتا ہے طالب علم کہہ کر، کہ اس کی حالت حاضرہ کو نہیں آپ خطاب کر کے کہہ رہے طالب علم ایھا طالب، بلکہ آپ اس کو خطاب کر رہے ہیں، اس کی شان و شخصیت کو خطاب کر رہے ہیں جو ہونی چاہیے تھی اور ابھی نہیں ہے. اور یہ خطاب رائج اسلوب ہے. عرض کیا کہ زبان کا، قواعد زبان کا ایک حصہ ہے. اس کے مشابہ باتیں ہیں علم اصول کے اندر، کہ وہ لوگ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ابھی مکلف بنا دیا ہے، ان کو بھی اقیم الصلاۃ کا ہے، نماز پڑھو، جب کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. جب پیدا ہوں گے، جو ہی بالغ ہوں گے، آٹومیٹک یہ خطاب ان کی طرف چلا جائے گا کہ یہ آپ بھی نماز پڑھو. وہ کہیں گے میرے لیے تو ابھی فرمان نہیں آیا، یہ تو پچھلوں کے لیے تھا، جب یہ حکم صادر ہوا تھا اس وقت میں موجود نہیں تھا. یا مثال آپ دیتے ہیں، مثلا فرض کریں جامعہ کے اندر ایک قانون بنا ہے. شروع میں جب جامعہ کا آغاز ہوا ایک قانون بنا ہے، نظم و انضباط. ایک طالب علم آج داخلہ لیا ہے اس نے، تو وہ یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ میں جب یہ قانون بنا ہے اس وقت تو میں نہیں تھا یہاں پر جامعہ کے اندر، یہ اس وقت جو لوگ تھے ان کے لیے یہ قانون بنا ہے، میں تو آج داخلہ لیا ہے میں نے، لہٰذا آج سے 5 سال 7 سال پہلے بنا ہوا قانون میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں اس وقت جامعہ کا حصہ نہیں تھا. اب یہ طالب علموں کے ذہن میں ایسے سوالات آ سکتے ہیں، کیونکہ طالب علم اسی قسم کی پیچیدہ مخلوق کا نام ہے. خب جواب کیا ہے اس کا کہ یہ قانون آپ کے لیے بھی ہے، چونکہ جب قانون بنا تھا اس وقت جو موجود تھے ان کی حالت حاضرہ، موجودہ حالت کو خطاب کیا گیا تھا، چونکہ اس وقت وہ واقعاً طالب علم تھے، آپ نہیں تھے، لیکن بنا آپ کے لیے بھی ہے. قیامت تک جو بھی طالب علم بنے گا یہ قانون اس کے لیے بھی بنا ہے. وہ اس کے لیے کیسے بن گیا جبکہ وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا؟ بھلے اس کے لیے وہ بحث علم اصول میں ہے کہ کس طرح ان کو مخاطب قرار دیا جاتا ہے قانون بنانے میں جو ابھی موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کی ایک شخصیت ایسی ہے جس کو خطاب کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو طالب علم ہونا چاہیے لیکن مزین نہیں ہے، متصف نہیں ہے صفات طالب علمی سے، انہیں طالب علم کہیں چونکہ شان ان کی طالب علم والی ہے، اگرچہ حالت موجود طالب علم والی نہیں ہے. یہ رائج اسلوب ہے، رائج لغت کا انداز ہے. قرآن میں بھی ہے کہ بعضوں کو قرآن نے اس شان کے لحاظ سے کہا ہے. اس شانی خطابات میں سے ایک عباد اللہ ہے یا عباد ہے. بعضوں کو کہا ہے عباد، ساتھ سرزنش بھی کی ہے. یا مثلا قرآن کریم کا فرمان ہے کہ یہ عباد ایسے ہیں جن میں سے کچھ ظالم ہیں. ظالم عباد، یہ کیسے ممکن ہے عباد بھی ہوں اور ظالم بھی ہوں؟ مراد یہ ہے اس سے کہ ان کی موجودہ حالت ظالم کی ہے، شان ان کی عباد والی تھی. ہونا عباد چاہیے تھا، عبد ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا ظالم. عباد ظالم اس کو کہا گیا ہے کہ شانن عبد ہے اور اس وقت موجودہ صورتحال میں یہ ظالم انسان ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 79 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما کان لبشر
ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے اللہ کتاب عطا کرے، حکومت عطا کرے اور نبوت عطا کرے۔ کتاب آسمانی ہدایت کی، حکومت اور نبوت اللہ کی طرف سے اسے عطا ہو، ثم یقول للناس، پھر یہ لوگوں کو کہے، اللہ سے کتاب بھی لے، مثلا قرآن ہو اور حکومت بھی ہو، نبوت بھی ہو، اور دیگر عہدے اور منصب جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، کوئی بھی حیثیت اس کی جو الہی عنوان ہے وہ اس کو عطا کر دیا جائے، اس حیثیت کے مطابق لوگوں سے کہے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، میرے بندے بنو، میرے عباد بنو، من دون اللہ، اللہ کے بجائے میرے بندے بنو۔ خوب یہ اس کو عملی تصویر اس کی سوچیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو نبوت ملے، کتاب ملے، حکومت اللہ کی طرف سے ملے، اور وہ ان الہی مقدسات کو وسیلہ قرار دے کر لوگوں کو اپنا عبد بنائے۔ یعنی لوگوں کو یہ کہے کہ نماز میری طرف رخ کر کے پڑھا کرو، کعبے کی طرف منہ نہیں کرو، روزہ میرے لیے رکھو، حج میرے لیے میرا کرو، طواف میرا کرو، یہ تو نہیں کہتا۔ کونوا عبادا لی، اللہ مقدسات دین، یعنی یہ اشارہ ہے مقدسات دین، کسی کا تعلق دین سے ہو، دین سے اس نے کچھ لیا ہو، دین سے اپنی نسبت اس نے قائم کی ہو، دین سے اسے کچھ ملا ہو۔ ہم سمجھ لیں کہ کوئی عالم ہو، فرض کریں عالم ہے، فقیہ ہے، جس کو حیثیت، شخصیت، احترام، ہر چیز دین نے عطا کی ہے، یہ دین سے سب کچھ لے کر لوگوں کو کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑو اور میرے بندے بنو۔ ظاہر ہے یہ ایسے تو نہیں کہے گا کہ سجدے مجھے کرو، روزے میرے لیے رکھو، طواف میرا کرو، سائی میرے گھر میں آ کے کرو۔ کونوا عبادا لی کا مطلب یہ ہے کہ پیروی میری کرو، فرمان میرا مانو، خاضع میرے سامنے رہو، متذلل میرے سامنے رہو، جو میں کہوں وہ مانو آپ۔ اور ہو جاتا ہے انسان اس طرح سے بھی، جو کچھ اس کو کوئی ایسا دینی شخصیت کہے من دون اللہ، وہ انجام دیتا ہے، اس کو عکس کر لیتا ہے، یہ ان کا فرمان ہے میں اسے مانوں گا۔ حق نہیں پہنچتا، نہ اس شخص کو یہ حق پہنچتا ہے، اس جماعت کو دینی مقدسات کے بہانے لوگوں کو اپنا پیرو بنائے، اپنا عبد بنائے، اور نہ لوگوں کو یہ حق بنتا ہے کہ فقط دینی مقدسات اس کے پاس دیکھ کر اس کے عبد بن جائیں۔ خوب پھر یہ وسائل اس شخصیت کو جو ملے ہیں ان سے کیا کرے وہ؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب، حکومت، منصب، حیثیت کے ذریعے سے ربانی بنائے۔ کونوا ربانیین، کونو ہو جاؤ۔ یہ بات کسی اور مناسبت سے پہلے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہمیں کہا ہے کونو ہو جاؤ، لیکن نہیں ہوئے۔ اور نظام ہستی میں، اتنی عظیم کائنات میں جس کا احاطہ نہیں ہے، حد نہیں ہے، اس میں اللہ نے ارادہ کیا جس شے کا، اس شے کو کہا ہو جا، وہ ہو گئی۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ نے ارادہ کیا کسی بھی شے کا کہ وہ ہو جائے،
محض اللہ کے ارادے سے وہ ہو گئی، فیکون ہو گئی، یکون یعنی ہو گئی، کون ہونے کو کہتے ہیں، وجود، کون کا مطلب ہوتا ہے وجود، ہو گئی، ہم نے کہا ہو جا، وہ ہو گئی، جس کو جو کہا، جو ارادہ کیا اللہ نے، جس شے کا وہ شے ہو گئی۔ اب آپ انسانوں کی بستی کا ذرا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کونوا ربانیین، ہو جاؤ وہ ربانی، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قیام کرو اللہ کے لیے، ہو گئے قیام کرنے والے، کونوا عبادا لی، میرے بندے بنو، ہو گئے بندے اللہ کے۔ کتنا کن کا خطاب انسان کو آیا، کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ، جو خدا نے چاہا ہے وہ بن جاؤ، نہیں بنے۔ جس کو خداوند تبارک و تعالی نے وسائل دیے ہیں الہی، کوئی حیثیت، شخصیت، منصب، مثلا کسی کو امام جمعہ بنا دیا، کسی کو فقی بنا دیا، مجتہد بنا دیا، متولی مسجد بنا دیا، مفسر قرآن کا بنا دیا، عالم بنا دیا، مبلغ بنا دیا، واعظ بنا دیا، چند افراد کا ذمہ دار قرار دیا دینی عنوان سے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہے کونو عبادا لی، عبدیت کا رخ لوگوں کا نہ موڑے وہ وسائل دین سے غلط فائدہ اٹھا کر، ولیکن کونوا ربانین، بلکہ لوگوں کو کہے ربانی بنو، الہی بنو۔ کہ خود ربانی بھی تفسیر چاہیے اس کو، ربانی کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کے نظام، رب کے فرمان، رب کے احکام، رب کے طریق اور رب کی راہ میں اتنا راسخ ہو جائے کہ اس کی پہچان ہی ربانی ہو جائے، شناخت ہی اس کی ربانی ہو جائے۔ جیسے ابھی پہچان ہے، ہم میں سے ہر ایک کی پہچان ہے، ایک پہچان ہے، مثلا یہ کون ہے؟ یہ پشتون ہے، یہ فلاں بلتی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ کیوں بنی؟ ہم نے خود تو نہیں کسی کو بتایا کہ ہم کون ہیں، بلکہ ہم نے یہ بلتستانیت، پشتونیت، پنجابیت، سرائکیت، یہ اپنے وجود کے اندر اتنی نمایاں کر کے دکھائی ہیں لوگوں کو کہ ہماری پہچان ہے۔ انہوں نے پہچانا ہی ہمیں ان صفات سے ہے، ہم نے بولی ہی ہمیشہ یہ بولی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ یہی ہے، چونکہ پہچانوایا ہے اس نے، اپنے آپ کو منوایا ہے، میں یہ ہوں، میں پشتون ہوں، میں بلتی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں فلاں ہوں، ہم نے خود پہچانوایا۔ اب کیا نہیں ہو سکتا تھا ہم اپنی پہچان ربانی کرواتے؟ یعنی بولی بولتے ربانی، صفات ہماری ہوتی ہیں ربانی، معیار ہمارے ہوتے ربانی، کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم کس علاقے سے ہیں۔ ہو سکتا تھا یہ نہیں ہو سکتا؟ بہت سارے لوگ ہیں چھپاتے ہیں، کسی علاقے میں کچھ کرتوت کر کے آئے ہیں، دوسرے علاقے میں چلے جا کے چھپ جاتے ہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہونے دیتے کس علاقے کے ہیں، خوف کی وجہ سے۔ خوب یہی آپ کرو، علاقائیت چھپا نہیں سکتے آپ، قومیت چھپا نہیں سکتے آپ، ربانیت ظاہر نہیں کر سکتے آپ، کر سکتے ہیں ہم۔ ربانی جس کی پہچان ہی راہ رب ہے، فرمان رب ہے، جس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، اتنی راسخ ہے اس کے اندر یہ شے عبدیت رب، عبد رب ہے اس حد تک کہ ربانی ہی مشہور ہے، یہ اس کی کوئی اور پہچان نہیں ہے، یہ ربانی ہے۔ کس طرح سے ربانی بنائیں لوگوں کو؟ کونو عبادا لی، یعنی یہ نہ کہے کہ میرے بندے بنو، بلکہ ربانی بنائی۔ کس طرح ربانی بنائی؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، یہ جو تعلیم کتاب کی دیتے ہو، تعلیم کتاب سے ربانی بناؤ،
تعلیم کتاب سے اپنا گروہ نہ بناؤ، قرآن سے اپنی پارٹی نہ بناؤ. یہ کونو عبادن لی ہے. مثلا دین کی باتیں کر کے پھر گروہ بنا لینا، دین کے نام پر گروہ بنا لینا، یہ عبادن لی ہے، میرے بندے بنو، ربانی بنو. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور یہ جو درس پڑھتے ہو، تدرس کرتے ہو، اس تدرس سے و تدریس سے ربانی بنو. یہ درس تمہیں ربانی بنائے. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. سورہ نساء میں ہے، قرآن کریم کا فرمانا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بندگی خدا کی اختیار کرو، عبدیت خدا اختیار کرو، اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو عبدیت میں. ایک بات اللہ کی، ایک بات غیر اللہ کی، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر. بعض ہیں ایسے، وہ ہر ایک کو راضی کرتے ہیں، ہر جائی ہیں، مسجد میں بھی نظر آتے ہیں، مندر میں بھی نظر آتے ہیں، سینما میں بھی نظر آتے ہیں، ہر گروہ میں بھی نظر آتے ہیں، ہر جگہ نظر آتے ہیں، ہر جائی. اس بارے میں کافی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ائمہ اطہار کی حساسیت قرآن کی و رسول اللہ کی حساسیت، کہ بہت سارے ہر جائی ایسے تھے جنہیں روک دیا کہ نہ آیا کرو ہمارے پاس. ائمہ نے روک دیا کہ آپ نہیں آیا کرو. ایک دلچسپ واقعہ امام ہشتم کا ہے کہ ایک شخص کو، اس یعقوب جعفری کو روک دیا کہ آپ نہ آیا کرو ہمارے پاس. وہ بہت قریبی شاگرد تھا امام کا. تعجب ہوا کہ میں نے غلط کام کیا ہے. امام نے فرمایا تم اس یعقوب جعفری کے پاس جاتے. وہ جعفری بھی نام تھا اس کا، یعنی وہ بھی کوئی اجنبی بیگانہ نہیں تھا، جعفری نام سے ظاہراً منسوب تھا امام سے. خوب یہی شخص جو منع کیا امام نے ہمارے پاس نہ آؤ، امام نے وجہ بتائی کہ چونکہ اس کے پاس جاتے ہو تم، تو کہنے لگا کہ حضور آپ تو جانتے ہیں کہ وہ میرا ماموں ہے، سگا ماموں، ماں کا بھائی، رشتہ دار، اس کے پاس جاتا ہوں میں، آپ کو تو علم ہے. امام نے فرمایا بھائی مجھے علم ہے وہ ماموں ہے آپ کا، لیکن یہ ماموں دشمن خدا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. آپ وہاں بھی جاتے ہو، ہمارے پاس بھی آتے ہو. کہاں ہو آپ؟ ہمارے دشمن کے پاس بھی ہو، ہمارے مخالف کے پاس بھی ہو، ہمارے پاس بھی ہو. کس کو چکر دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو، ہمیں چکر دے رہے ہو، ماموں کو چکر دے رہے ہو، ماموں کو ماموں بنا رہے ہو. ایک ہے نا یہ اہل کراچی کی بقول، ماموں بنانا، کسی کو فریب دینا، دھوکہ دینا. وہ یہ کس کو ماموں بنا رہے ہو آپ؟ نہ آیا کرو ہمارے پاس. یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس نہ جایا کرو، چونکہ معلوم تھا رکنے والا نہیں ہے، چرب زبان ہے، کوئی توجیہ کرے گا آگے سے، اس کا جواز ثابت کرے گا. اس لیے امام نے ایسے نہیں کہا وہاں نہ جایا کرو ماموں کے پاس، کہا ہمارے پاس نہ آیا کرو. وہ ہم تو ماموں نہیں ہیں تمہارے، امام ہیں، ہمارے پاس نہ آیا کرو، چونکہ آپ کی سرپرستی ہم نہیں لیتے، ہماری راہ پر نہیں ہو، اللہ کی راہ پر نہیں ہو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بندگی خدا کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شریک مت ٹھہراؤ بندگی میں، عبدیت میں اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ. عبدیت فقط خدا کے لیے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اب توجہ فرمائیں، اس عبدیت للہ کی تفسیر بھی ساتھ ہی اس آیت کے اندر ہے. عبدیت کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ فقط پوجا کرتے رہو اور باقی فرامین خدا چھوڑ دو. ساتھ ہی عبدیت کا خداوند تبارک و تعالی نے منشور بھی بتا دیا. عبدیت خدا کیا ہے؟
ایک وبالوالدین احسانا، یہ ابدیت برائے خدا ہے، والدین کے ساتھ احسان، حسن رویہ والدین کے ساتھ، حسن رویہ والدین کے ساتھ، وبذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، والیتامی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، والمساکین مسکینوں کے ساتھ ناداروں کے ساتھ حسن سلوک، والجار ذی القربہ یہ سب احسان ہے ان کے ساتھ حسن سلوک، جار ذی القربہ پڑوسی، والجار الجنب اور ہمسایہ جو دائیں بائیں آپ کے رہتے ہیں، والصاحب بالجنب جو آپ کے ارد گرد قریب میں لوگ رہتے ہیں، وابن السبیل اور یہ مسافرین جو گھروں سے دور ہیں اور راہوں میں سفر میں مال ختم کر بیٹھے ہیں، زاد و توشہ نہیں ہے ان کے پاس، ان کے ساتھ احسان، وما ملکت ایمانکم اور یہ نوکر ملازم آپ کے، آج کے مصداق کی میں بات کر رہا ہوں، معنی یہ نہیں بنتا اس کا ایمانکم ملکت ایمانکم ملک یمین یعنی جو غلام ہیں آپ کے، یہ لونڈیاں ہیں جو اس زمانے میں تھا، آج نہیں ہے، آج اس سے مختلف شکلیں ہیں اس کی، آج کے لیے ملازمین اپنے وہ ان کے ساتھ حسن رویہ سے پیش ہو، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، مختال و فخور نہ بنو، خدا پسند نہیں کرتا، مختال یعنی خیال باف، خیالی دنیا میں رہنے والے، خیالی پلاؤ پکانے والے، خیالی اندازوں میں رہنے والے، وہ یہ بھی ایک دنیا ہے بعضوں کی خیالی دنیا، دن رات اپنے آپ کو تخیلات میں رکھتے ہیں، مختال نہ بنو، خیال باف نہ بنو، خیال پرداز نہ بنو، اپنے لیے خیالی دنیا آباد نہ کرو، فخور بھی نہ بنو، فخور یعنی کھوکھلے، فخور اس فخورہ یا فاخرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی دودھ دانی بہت پھول جائے، ایسے لگ رہا ہو جیسے دودھ اس کا اب پھٹنے والا ہے، لیکن جب دودھ نکالنے جائیں تو ایک بوند بھی نہ نکلے۔ یہ مکار اونٹنیاں یہ کام کرتی ہیں، مکار جانوروں میں بھی مکار ہیں، بعض جانور مکر سیکھ لیتے ہیں، اور جن کا ہے مویشیوں سے سروکار انہیں اندازہ ہے کہ جانوروں میں بھی سیکھتے انسانوں سے ہی ہیں، وہ بھی جیسے سرکس انسان سکھاتا ہے جانوروں کو، مکر بھی انسان سکھاتا ہے۔ بعض جانور ہیں مکار ہیں، مثلا بیل ہے ہل چلاتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے وہاں، ایسے جانور ہیں مویشیوں سے اگر سروکار ہو۔ گدھا ہے سامان لا دو وہیں بیٹھ جاتا ہے، ہلتا نہیں اپنی جگہ سے۔ اونٹ اسی طرح مکار ہو جاتے ہیں، گھوڑے مکار ہو جاتے ہیں۔ اونٹنی جب مکار ہوتی ہے وہ یہ مکر کرتی ہے کہ تھنوں میں دودھ دانی کو ویسے پھلا لیتی ہے اور مالک کو دھوکہ دیتی ہے کہ اس میں دودھ ہے، جب وہ نکالنے جاتا ہے اندر سے ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ بیچارہ پشیمان ہو جاتا ہے۔ ایسی اونٹنی کو وہ فخور کہتے تھے۔ اس کی مثال ہوتی ہے یعنی خالی کھوکھلی شے پھولی ہوئی، کھوکھلی اور پھولی ہوئی شے کو کہتے ہیں فاخرہ، فخور۔ ڈول، ڈول کیوں بجتا ہے؟ اگر ڈول جتنا ہی لکڑی کا تنا لے کے آپ گلے میں ڈال کے اس پہ ہاتھ ماریں کچھ بھی آواز نہیں نکلے گی، اتنا ہی پتھر اٹھا کے اس میں پیٹیں اس سے کوئی آواز نہیں نکلتی، کیونکہ خالی نہیں ہے، کھوکھلا نہیں ہے، بھرا ہوا ہے، وزنی ہے، وزنی کی آواز نہیں نکلتی۔ لیکن جو کھوکھلا ہوگا، پھولا ہوا ہے اور کھوکھلا، اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈھول ہے، یہ فخور ہے۔ یہ جب بیٹھے گا اپنی تعریفیں کرنے کہ میں بچپن میں ایسے تھا، جب پیدا ہوا تھا تو اسی وقت سے ہلچل میں نے مچا دی پیدا ہوتے ہی، پھر ہر روز نئی ہلچل مچائی، پھر جب شروع کرتا ہے اپنی داستان، فخور، کھوکھلا۔ وزین کبھی بھی ایسے ڈھینگے نہیں مارتا، شیخیاں نہیں بگاڑتا۔ ایک تخیلات خدا کو ناپسند ہیں، مختال،
مومن نہ ہو، معتقد نہ ہو، عبد نہ ہو، مختال عبد نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبد راہ خدا کی پیروی ہے اور یہ خیالی دنیا سے باہر ہی نہیں آتا، یہ قانون خدا کی پیروی فرمان بری کا موقع ہی نہیں آتا، چونکہ یہ خود ہمیشہ اپنے تخیلات میں ہے، مختال ہے، فخور و مختال خدا کو پسند نہیں ہے۔ وَعْبُدُ اللَّهَ، بندگی خدا کرو۔ کیسے کرے بندگی خدا؟ توجہ فرمائیں، قرآن بندگی کا حکم دے کر ساتھ بندگی کا نمونہ بھی بیان کر رہا ہے، ورنہ ساری بندگی منحصر ہو جاتی غاروں کے اندر، حجروں کے اندر، مسجدوں کے اندر۔ پوجا کرنے والے ہر ایک جگہ پر بیٹھ جاتا، چند گز جگہ لے کر اس میں بندگی کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ترک دنیا، ترک معاش و معیشت کر کے، وہ معاشرت چھوڑ کر ان غاروں کے اندر بیٹھ کے خوش ہوتے کہ ہم بندگی خدا کر رہے ہیں۔ جس طرح ہے ہندوؤں کے اندر ان کے مذہبی شخصیتیں غاروں میں بنتی ہیں، رہنما ہندو طریقہ کار کے مذہبی رہنما سادھو غاروں میں بنتے ہیں، شادیاں نہ کریں، کاروبار نہ کریں، تعلیم حاصل نہ کریں، خاندان نہ بنائیں، تجارت نہ کریں، ملازمت نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، معاشرت بھی نہ کریں، نہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہ دوسروں کے ساتھ۔ آپ چلے جائیں غاروں میں جا کر چلے کاٹیں، سال ہا سال وہاں بیٹھے رہیں، پوجا کرتے رہیں، ریاضتیں کرتے رہیں، پھر آپ اس اعلیٰ ترین معنوی مقام پر فائز ہوں گے۔ یہ پوجا کی انتہا ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی کہاں کریں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندگی یہ ہے، والدین، بندگی خدا کرو والدین کی خدمت کر کے، یہ بندگی خدا ہے، چونکہ اللہ نے حکم دیا۔ والدین کی خدمت میں بندگی ہے، غاروں میں نہیں ہے بندگی۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور حسن سلوک، یہ بندگی ہے، بندگی خدا ہے، چونکہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھو، بات چیت رکھو، الیک سلیک رکھو، غمی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہو، یہ بندگی خدا ہے۔ والیتامی، یتیموں کی نگہداشت، یتیموں کی تکریم، یتیموں کی سرپرستی، یہ بندگی خدا ہے، یہ فرمان خدا ہے، یہ نظام خدا ہے۔ اللہ کے عبد بننا چاہتے ہو، یہ کام کرو آپ۔ فالمساکین، مساکین کی مدد، اعانت، ان کی سہارا بنو مساکین کا۔ مسکین اس انسان کو کہتے ہیں جو زمین بوس ہو گیا ہو، زمین گیر ہو گیا ہو، اٹھنے کے قابل نہ ہو، جس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوں، اٹھنے کے قابل نہ ہو۔ مسکنت زمین گیر ہونے کو کہتے ہیں۔ ناتوانی، کسی کام کے قابل نہ ہو، یہ مسکین ہے۔ وہ ہیں ایسے لوگ جو کسی کام کے قابل نہیں ہیں، لیکن خاندان ہیں، ان کی ضروریات ہیں، وہ آپ پوری کرو۔ اور یوں نہیں کہ صرف ان کو راشن پہنچانا، یعنی آپ بندے بنو اور وہ لنگر خور نہ، وہ بھی عبد بنے، عبد خدا بنے، ان کو ہدایت بھی دینی ہے۔ عموماً جب جذبہ چڑھتا ہے مومنوں کے اندر خدمت خالق کا، تو یہاں بھی خالق کی خدمت کا طریقہ اللہ سے نہیں پوچھتے، این جی اوز سے پوچھتے ہیں۔ کیا مسکین ہدایت نہیں چاہتا؟ فقیر کو ہدایت نہیں چاہیے؟ ذی القربہ کو ہدایت نہیں چاہیے؟ حسن رویہ ذی القربہ کے ساتھ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو حقیقت آپ کو سمجھ آئیے وہ انہیں بھی سمجھاؤ جا کر، وہ پیغام انہیں بھی دو جا کر، وہ آگہی انہیں بھی دو، یہ ان کے ساتھ احسان ہے۔ ذی القربہ یا والدین کے ساتھ، والدین کے صرف پاؤں دبانا ہی خدمت نہیں ہے، گمراہی سے نکالنا سب سے بڑی خدمت ہے والدین کی۔
چونکہ والدین کو وہ مواقع نہیں ملتے جو بسا اوقات اولاد کو ملتے ہیں، اور والدین سادہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو کس زبان سے انسان سمجھائے؟ اولاد اپنے اندر یہ مہارت پیدا کرے۔ حسن رویہ یہ کہ والدین کو جہنم سے بچاؤ۔ بعض ہیں والدین کے جوڑوں میں درد ہے، ان کی داڑھ میں درد ہے، ان کو اسپتال لے جا کے صبح و شام ان کے سراہنے بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ والد یا والدہ جن کے درد کے لیے اتنی بچہ تکلیف برداشت کرتا ہے، ان کی ہدایت کے لیے ایک جملہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ بابا آخری عمر ہے، توبہ ہی کر لو۔ یہ بھی احسان ہے، یہ بھی حسن رویہ ہے والدین کے ساتھ۔ ہدایت اصل ہے، عبدیت کا مطلب کہ انہیں بھی راہ خدا پہ لے کر آؤ، جس راہ پہ خود پہنچے ہو ان کو بھی اسی راہ پر لے کر آؤ۔ مساکین ہیں، جار ذی القربہ ہیں، وہ پڑوسی جو ہمسائے میں ہیں آپ کے، والجار الجنب آپ کے ساتھ ملے ہوئے، والصاحب بالجنب وابن السبیل وہ مسافرین جو گھروں سے نکلے ہیں، راستے میں زاد و توشہ خرچ کر بیٹھے ہیں یا کھو بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تعاون۔ وما ملکت ایمانکم اپنے ملازمین ان کے ساتھ حسن رویہ، یہ بندگی خدا ہے، یہ عبدیت ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ مختالین کو، فخور کو پسند نہیں کرتا۔ فخور مختال عرض کیا ہے۔ وقت تمام ہے، باقی کل انشاءاللہ بیان۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔